الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وہ اپنے پہلوؤں کو یا ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں خوف اور طمع کی صورت میں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات، درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کی تقسیم کے مطابق رات اور دن کا سلسلہ
زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، اس میں سعادت مندی اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب صحت اور سلامتی والی زندگی کے اندر اس کا وقت اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر یہ گھڑیاں گزرتی ہیں، اس کے قرب کے حصول میں انسان جد و جہد اور کوشش کرتا ہے، تو یہ عمل اور یہ عاملین بڑے خوش نصیب اور سعادت والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی طلب کے مطابق اس کی جستجو کو اس کی نیت کے مطابق جب دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس راستے کا سفر آسان کرتا جاتا ہے اور پھر اپنی نوازشیں، مہربانیاں، عنایتیں وہ بڑھاتا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عمومی اعتبار سے بڑے فضائل اور برکات کا حامل ہے، لیکن جب یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک اور موقع عنایت کرتا ہے اور ماننے والوں کو راغب کرتا ہے اور منکرین کو موقع دیتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیں، یہ وقت جو قیمتی ترین ہے یہ بھی گزر رہا ہے، لیکن اس نے اس بات کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے کہ یہ دن رات اور اس کی تبدیلی کے پیچھے کوئی کار فرما ہستی بھی ہے۔ ماننے والا وہ چیزوں کو غنیمت کے طور پر لیتا ہے کہ یہ اللہ کی عنایت مہربانی ہے کہ فرصت کے لمحات میسر آئے ہیں، لہذا مجھے ان سے زیادہ مستفید ہونا چاہیے۔ اس کی ترغیب اور اس کا عملی مظاہرہ تو ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جس شخص کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے اور بعد کے گناہ معاف کر دیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ قرآن مجید میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ، یعنی اب وہاں معاملہ گناہوں کا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد شکر کا معاملہ ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اختیار کیا ہے کہ جس سے سمجھ آتی ہے کہ انعامات کے ملنے پر بندے کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آخری عشرہ رمضان شروع ہوتا تو شد مئزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، پہلے 20 دنوں کے بعد آخری 10 دن جب شروع ہوتے، اذا دخل العشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرہ کے داخل ہوتے ہی شد مئزرہ، اپنے تہ بند کو کس لیتے تھے۔ مطلب بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی محنت اور کوشش والا کام ہے، شاید وہ کرنا چاہتا ہے بندہ اور پھر اپنے لباس کو، اپنی چیزوں کو مضبوطی سے باندھتا ہے کہ وہ رکاوٹ نہ بنے، لیکن یہاں فرمایا اللہ کی بندگی کے اندر اس کے قرب کے حصول کے لیے اللہ کا رسول اپنے تہبند کو بالخصوص اور اپنے لباس کو بالاہتمام کس لیتے تھے، پہنتے تھے خوبصورت لباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے تھے کہ اب میرا
قرب جو ہے وہ مزید بڑھنے لگا ہے، اور یہ سمجھاتے تھے کہ میں تو اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میرے ذریعے اصل میں تم نے سمجھنا ہے کہ تم اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتے ہو، اس مالک سے محبت کا ایک اور موقع تمہیں مل گیا۔ یعنی چیزوں کو اگرچہ اصولی اعتبار سے امید و خوف کے درمیان جو ہے وہ لینا چاہیے، لیکن اگر اس جذبہ کے اندر محبت شامل ہو تو پھر بے تابی بڑھتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ علیحدہ نہیں رہ سکتا، وہ ہر وقت جو ہے اس وصال کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے جو کسی بھی محب کی خواہش اور طمع ہوتی ہے۔ آخری عشرہ رمضان میں اس کو کہتے ہیں جس عشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے یا مختلف راتوں میں سے ایک رات ہمیں عطا کی ہے، جس کے متعلق فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ رات اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمتوں والی ہے، بڑی ہی قدر ہے اس کی، بڑا ہی مقام ہے، کاش تم اس کو سمجھ سکو۔ اس کے لیے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ، کیا معلوم ہے آپ کو کہ وہ قدر والی رات ہے، کیا قدر والی رات۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ کی طرف سے آنے والی برکات تو ہے ہی، لیکن اس رات کے اندر اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بڑھتی ہی جاتی ہیں، کبھی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، رحمتوں کی ایک شکل ہے کہ وہ سکینت جو انسان کو مطلوب ہے وہ حاصل ہوتی ہے فرشتوں کے نزول کی شکل کے اندر، یعنی وہ مخلوق اس زمین پر اترتی ہے کہ جس مخلوق کے اترنے کی وجہ سے یہاں برے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے اور اچھوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی چیز کی تعداد زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے کوئی، یعنی ایک ایسی مخلوق جو اللہ اللہ ہی کرتی ہے، جو نیکیوں کا مجسم ہے، برائی نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں پھر خیر ہی خیر ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور جس جگہ جس مقام پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہوں اور اترتے ہوں، وہ باعث برکت ہی نہیں، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بننے والی جگہ بن جاتی ہے، اور پھر وہاں انسان کے لیے سوائے سکون قلب کے، اطمینان کے، اور پھر اصل زندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی سکون کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ورنہ یہ چیز جو ہے اس سے محرومی، خدا نخواستہ اس سے پوچھو جن کو یہ نصیب نہیں ہوتی اور محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ محروم آدمی کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، اور بے نصیب جب اس محرومی کو ختم بھی نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے یہ مسائل دو چند ہو جاتے ہیں، اس کے ختم کرنے کا صحیح طریقہ بھی اختیار نہیں کرتا تو پھر مسئلے کا حل اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر بھی یہ سعادت مند گھڑیاں وہ آ گئی ہیں۔ آج ہی 21ویں رات شروع ہونے والی ہے، یعنی ان راتوں میں سے پہلی رات، ان لیلۃ القدر میں سے ایک رات، یعنی آغاز ہونے والا ہے، جس کو جو ہے وہ 21ویں رات کہتے ہیں۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یعنی بالخصوص اگرچہ یہ سارا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں برکتوں والا ہے، مگر ان میں بھی وہ راتیں جن کو طاق راتیں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرہ کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، التمسوها فی الوتر، اور اس کو تلاش کرو طاق راتوں کے اندر۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے تھے، بلکہ صحابہ یہ کہتے تھے، زیر ابن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا اور کہا کہ بھئی عبداللہ بن مسعود تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ لیلۃ القدر کھو نہیں سکتا، اس کو ملے ہی گی، تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا من یقم الحور یصب لیلۃ القدر، جو رات پر نہیں، آخری عشرہ نہیں، رمضان نہیں،
سارا سال ہی اللہ کے ہاں قیام میں اور عبادت میں گزارے گا، اس کی زندگی کے اندر لیلۃ القدر یقیناً آئے گا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ان کی نگاہ یہ تھی کہ ایک مومن اور مسلمان کو سال بھر ایک خاص وقت کے اندر اللہ کے حضور حاضری دینی چاہیے۔ ایک وقت ایسا ہے جو ہر روز رات کے پہروں میں جو ہے وہ آتا ہے۔ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ صلاۃ فی جوف اللیل، رات کے پہروں کے اندر، رات کے پیٹ کے اندر ایک ایسی نماز ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اور بہترین نماز اللہ کے ہاں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق تو بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ اس امت پر فرض تھی، یعنی ایک چھٹا فرض جو ہے وہ تھا، یا پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، اور آپ کے ذریعے اس کی ترغیب اتنی بڑھ جاتی ہے، اس کے فضائل اتنے دو چند ہو جاتے ہیں کہ اس سے کوئی بندہ جو ہے وہ الگ نہیں رہ سکتا۔ اس کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں، وہ گھڑی، وہ وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں جب ابتدائی زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر خاص طور پر اللہ کے رسول کو یہ کہا کہ یہ ابتدا ہے آپ کی تبلیغی اور دینی زندگی کا اس حوالے سے کہ آپ نبی بن گئے، لہذا جو چیزیں تمہیں سپورٹنگ ملیں گی، معاونت کے طور پر جو ہے وہ نصیب ہوں گی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ راتوں کو جو ہے وہ بیدار ہو جائیں، راتوں کو بیدار کریں، نصفہ وانقص، وہ آدھی رات ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک ثقیل چیز جو ہے، ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر ڈالی جانے والی ہے۔ اور پھر میں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ نفس کو کچلنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی نفس کی خواہشات جو ہے اس کے خاتمے کا وقت اگر کوئی ہے تو وہ رات کا اٹھنا ہے۔ واقوم قیلا، اور تمہاری بات کے اندر ٹھہراؤ کہ جس سے دل کو اطمینان تو ہے ہی، لیکن سننے والا بھی کہتا ہے کہ یہ بات کرنے والا کوئی ذمہ دار آدمی ہے، کوئی صلاحیتوں کا مالک ہے اور کسی مشن پر ہے، اس کی بات کے اندر وزن موجود ہے۔ اقوام قیلا، عام دنوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، ایک دن صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے فزعا یقول ماذا انزل اللیلۃ من الخزائن، آج کتنے خزانے جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہو گئے، ماذا انزل من الفتن، آج کتنی آزمائشیں ہیں جو نازل ہو گئی ہیں۔ تو کون ہے من یوقظ صواحب الحجر، حجرات، یہ حجرے والی خواتین جو ہیں ان کو کون بیدار کرے گا؟ اور مراد اس سے کیا تھی؟ یرید ازواجہ، آپ کی جو ہے وہ ازواج، ہماری مائیں، لکی یصلینا، تاکہ وہ اٹھیں اور اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضری لگوائیں۔ رب کاسیۃ عاریۃ فی الدنیا، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی ایسی خواتین ہوں گی جو اس دنیا کے اندر تو بڑے خوبصورت اور مزین لباس پہنتی ہوں گی، مگر اللہ کے حضور ننگ دڑنگ کھڑا ہوگی۔ وقت آنے والا، اس لیے فرمایا کون ہے جو ان کو بیدار کرے، یہ اپنے لباس جو ہے وہ اکٹھے کر لیں، اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیاری کر لیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے باپ عمر بن خطاب خاص طور پر گھر والوں کو اٹھاتے، پہلے خود جو ہے وہ رات جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے، پھر آخری پہر کے اندر گھر والوں کو بھی اٹھا دیتے اور پھر ان سے کہتے، آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے تو کہا ہے کہ اپنے اہل کو حکم دو نماز کا اور پھر اس پر قائم رہنے اور ڈٹنے کا۔ لا نسألک رزقا، اللہ آپ سے کسی چیز کا رزق کے حوالے سے مطالبہ نہیں کرتا، نحن نرزق، بلکہ ہم تو رزق دیتے ہیں۔ یعنی یہ وقت ہے رزق میں اضافے کا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم رزق جو ہے وہ بہتات اور کثرت کو سمجھتے ہو، جو اللہ کے ہاں رزق ملنے والا ہے وہ تعداد کا محتاج نہیں ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، تو میرے بھائیوں یہ اس طرح کے دلائل، قرآن و سنت بھرا ہوا ہے اس بات سے،
جس میں اللہ رب العزت کہیں ایمان والوں کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہیں کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ میرے وہ بندے ہیں جو کم سوتے تھے، زیادہ نہیں سوتے تھے، کم سوتے تھے، یہ تعریف ہے ان کی۔ جو بالاسحار ہم یستغفرون، تو راتوں کو بیدار کرنا، اپنے آپ کو، رات جو ہے وہ جاگنا، اس رات کو جگانا، اس کو جو ہے وہ دن بنانا، اور پھر بالخصوص زندگی کے اندر دوام کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ لگا دینا اس کی خاطر، یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جن لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص اس حلاوت اور ذوق کو پا لیتے ہیں پھر ان کو کوئی چیز جو ہے وہ اور اچھی نہیں لگتی۔ یہ حلاوت ایمان، یعنی ایک ایمان ہے، ایک ہے ایمان کی مٹھاس، ذاق طعم الایمان رضی باللہ رب بالاسلام دینا، جی یہ حلاوت ہے، مٹھاس ہے، یعنی جب چیزوں کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ خوشبو انسان کو جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ تعلق ایک مومن کا اللہ کے ساتھ ہو جانا، یہ ہے اصل میں وہ ایمانی زندگی جو مطلوب اور مقصود۔ کاش یہ ہمیں نصیب ہو جائے، کاش ہم اس کے حامل بن جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے لیے ارشاد بھی فرماتے اور عملی طور پر اس مہینے کے اندر اور ان راتوں میں بالخصوص اور آخری عشرہ کے اندر جو ہے وہ قیام کا حکم دیتے، جاگو، اپنے آپ کو جو ہے وہ بیدار رکھو، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرواؤ، ساتھ ان کو بھی شامل کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اپنے اہل و عیال کو اس آخری عشرہ میں وہ بیدار کرواتے، یہ ہمیں بھی حکم ہے۔ یہ سعادت کی گھڑیاں شاید زندگی میں پھر نہ آ سکے، یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، لہذا اگر آپ کو یہ اپنے اہل و عیال اچھے لگتے ہیں تو ان سعادت مند گھڑیوں کے اندر ان کو بھی اپنے ساتھ اللہ کے حضور پیشی میں شامل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل، مسائل کے حوالے سے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بے نصیبی ہے کہ دانش کے نام پر، مسائل کی تجدید کے حوالے سے، اور پھر یہ کہہ کر کہ ہم جو بات کرنے لگے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، یہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کی، یہ لوگوں کو غافل رکھا گیا ہے، ہم نئی بات آپ کو بتاتے ہیں، کوئی تراویح نہیں ہے، کوئی قیام نہیں ہے، یہ لوگوں نے ڈھونگ جو ہے وہ بنا رکھا ہے، بس اس کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا جو ہے وہ عمل کر لو، یہ تراویح، یہ قیام، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے دین کے نام پر، جو اس وقت جو ہے وہ تحقیق اور ریسرچ کے نام پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ایسے ایسے دلائل اپنی چرب زبانی کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بات شاید ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے جو ہے وہ ڈھونگ بنایا ہوا ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے مذہبی لوگوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بے تاب تھے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر قیام کریں، کاش اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہو، ہم مل کر عبادت کریں۔ وہ کہتے ہیں سارا مہینہ گزر گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے قیام مل کر نہیں کیا، یہاں تک کہ 7 دن رہ گئے، اللہ کے رسول باہر تشریف لائے ہیں، وہ بے تاب لوگ جو ہے وہ امڈے آئے جب انہیں پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قیام کیا ہے۔ اب ثبوت اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر با جماعت اگر کسی وقت قیام کیا ہے صحابہ نے تو رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پہلے ہی دن، پہلی ہی رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا، فرمایا حتی ذہب ثلث اللیل، ایک پارا نہیں، تھک نہیں جاتے تھے کہ بھئی 9:30 سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، نہیں، فرمایا ثلث لیل، 3 حصے کر لو رات کے، تو تیسرا حصہ قیام میں گزار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرماتے ہیں اگلے دن نہ تشریف لائے، پھر جب اگلی رات آئی خامسہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں قیام کروایا، حتی ذہب شطر اللیل، یہاں تک کہ رات کا نصف حصہ قیام میں گزر گیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا تھا لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ یا بقیت قیام هذه اللیلہ، خواہش دیکھو، یعنی جب قدردانوں کو معلوم ہو تو قدردان بتاتے ہیں
کہ یہ غنیمت جو ہے اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب نصف رات حضور نے قیام کر کے سلام پھیر دیا تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آدھی رات رہتی ہے، کاش ہمیں آدھی رات بھی آپ قیام فرماتے رہے، ہم پھر شامل ہوتے رہتے، باقی رات جو ہے وہ بھی اللہ کے حضور کھڑے رہیں۔ اس وقت احسان کیا اس نبی نے، اس کریم نبی نے، اس عزیز نبی نے، اس حریص نبی نے اس امت کے لیے۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، ان کی خواہشیں بھی بڑی تھیں، وہ کچھ اور دیکھنے والے لوگ تھے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ شاید ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کہ تمہاری خواہشوں پر اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کی عنایتیں دیکھو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری رات جو ہے وہ قیام میں اللہ اللہ کرتے گزر جائے، لیکن جو شخص من قام مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام لیلۃ، جو شخص با جماعت کسی امام کے ساتھ مل کر قیام کرتا ہے، جتنا بھی قیام کرتا ہے، اور امام سلام پھیر دیتا ہے، اپنا قیام ختم کر دیتا ہے، باقی رات ابھی اس کی زندگی کے اندر موجود ہے، وہ قیام کر سکتا تھا، لیکن قیام نہ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر قیام کا اجر لکھ دیتا ہے۔ حسب له قیام لیلۃ، ابو ذر گھبراؤ نہیں، باقی جو آدھی رات ہے وہ تمہاری ضائع نہیں ہوئی۔ وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح پہلے جو ہے وہ حصے کے اندر شطر اللیل میں ہم نے قیام کیا تھا، باقی رات بھی اللہ رب العزت حسب له قیام لیلۃ، اللہ رب العزت تمہارے لیے لکھے گا قیام ہی، اگرچہ تم نے کیا نہیں ہے۔ بغیر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ قیام کی جو ہے وہ فضیلت، وہ برکت، وہ ثواب، وہ اجر وہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے وہ ثبوت، یہ ہے وہ دلائل میرے بھائیوں، یہ صحیح روایات ہیں، اب ان کا انکار تو ممکن نہیں ہے۔ وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر بیان فرماتے تھے، اس کا عملی مظاہرہ کیا آخری عشرہ کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ وقفہ کیا، اگلے دن آگے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ کہیں یہ عمل، یہ نماز اور یہ قیام میری امت پر فرض نہ ہو جائے، تو اس فرض سے بچانے کے لیے حضور نے وقفہ کیا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری اور ساری رہے۔ عمومی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا ذکر کیا ہے تو خاص طور پر قیام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، رمضان کے روزے رکھنے والے کے پہلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له، جو قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کی صورت کے اندر اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور سارا مہینہ جو ہے اس کے اکثر دن تو گزر گئے، اب آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، اس میں بھی طاق راتیں آ گئی ہیں۔ اللہ کے بندے اب آخری عشرہ کے اندر من قام لیلۃ القدر ایمانا، اب تو قیام کر لے، اب تو اللہ کے حضور آ جائے، اپنی حاضری لگوا لے، اب تو پیش ہو جائے۔ یہ جن کے مجمع کے اندر اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے تو ان میں شامل ہو جائے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ جن کا تذکرہ کرتا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مردان کار ہیں کہ دنیا کی خرید و فروخت اور تجارت ان کو مجھ سے غافل نہیں کرتی، میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ رکھتے عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس قیام کو روایت بنانے کے لیے کہ فرضیت سے بچا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے، واقعہ ایک پیش آتا ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ تھا، ہم مسجد میں پہنچے، دیکھا الناس اوزاع متفرقون، مسجد میں لوگ جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل کے اندر الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یصلی الرجل لنفسہ، کوئی بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، یصلی الرجل فیصلی الرجل بصلاۃہ الرہط، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ لوگ شامل ہیں اور بھی پڑھ رہے ہیں، الگ الگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو جو ہے وہ کوئی راہ نہیں نظر آتا کہ جس پر وہ سب مل کر وہ فیصلہ کر سکیں جو بہتر ہو اس کے لیے۔ خلیفہ وقت، حاکم وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر جب لوگوں کو دیکھا ارا، تو کہا میرا خیال یہ ہے لو جمعت ہؤلاء علی قارئ یا علی امام لکان امثل، اگر میں ان کو ایک قاری پر اکٹھا کر دوں، ایک امام پر اکٹھا کر دوں، تو اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے،
میں کوئی الگ نہیں کروں گا۔ یہ عمل ثابت ہے، آپ نے تو صرف امت کو فرضیت سے بچایا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابی بن کعب کو حکم دیا کہ ان کو نماز پڑھایا کرو، تم قرآن مجید کے عالم اور قاری، تم پڑھا سکتے ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے امارا عمر ابی بن کعب وتمیم الداری داریہ ان یقوما للناس ب11 رکعۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو جو ہے وہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رات کے وقت اس قیام کے لیے 11 رکعتیں پڑھایا کریں۔ ان یقوما للناس ب11 رکعۃ، 11 رکعتیں پڑھایا۔ وہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، پھر وہ قاری جو ہے وکان القاری یقرأ بالمعین، وہ 100 جو ہے وہ آیتیں پڑھتے، لمبا لمبا قیام کرتے۔ وکنا نعتمد علی العصا، حتیٰ کہ ہمیں جو ہے وہ لاٹھیاں پکڑنا پڑتی جس کے سہارے کھڑے ہو کر ہم قیام نہیں چھوڑتے۔ فما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، حضور کے زمانہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی جب کو پھوٹنے لگتی اس وقت تک اللہ اللہ اور قیام ہی کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے وہ بھی یہی ہے، فرماتے ہیں کہ آخری رات جب حضور تشریف لائے تو اتنا لمبا قیام کیا حتیٰ خشین الفلاح، ہمیں جو ہے وہ خدشہ لاحق ہوا کہ آج فلاح سے محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا، پوچھا گیا فلاح کیا ہے؟ فرمایا فلاح اور کامیابی السحور، سحری کرنا ہے۔ اتنا لمبا قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، یعنی الگ سے کوئی نماز ہی نہیں، الگ سے نہیں ہے، یہ سارا سال پڑھی جانے والی نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے اندر بالخصوص بالاہتمام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے بعض مسلمان وہ 3 دن اس لیے تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 3 دن پڑھی تھی۔ بھئی رسول اللہ نے تو آخری عشرہ میں پڑھی تھی، آدھی آدھی رات پڑھی تھی، ساری ساری رات گزار دی تھی، آپ 3 دن جو ہے وہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ کافی ہے، یہ بھی مسئلہ ٹھیک نہیں۔ بہرحال جو مجھے بات عرض کرنا تھی کہ یہ مسائل کی بات ہے اور یہ احکامات کا مسئلہ ہے، یہ ثابت شدہ امر ہے۔ اس سے غفلت جو ہے وہ انسان کے دل کو جو ہے وہ سخت کرتا ہے، وہ خدا نہ خواستہ کساوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے قرب کا ایک موقع ہاتھ آیا ہے اور انسان طاقت کے باوجود ضائع کر دے، اس کا مطلب ہے اس کی طلب کے اندر، جستجو کے اندر کوئی کمی موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ گھڑیاں عنایت کی ہیں، آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، آج رات کو جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اس کو غنیمت جانتے ہوئے آگے بڑھو، کوشش کرو اپنے طور پر۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے شدہ میں ذرا جدہ، اور پھر دوسری جگہ آتا ہے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی آخری عشرہ کے اندر حضور اتنا اجتہاد کرتے تھے، یعنی اس قدر کوشش کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ کی اتنی کوشش نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب خصوصی اہتمام ہے، اس کو بیدار کرنا ہے، اپنے آپ کو بیدار رکھ کے رات صبح اس کو دن بنانا ہے، فرق نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ اللہ کے حضور جو ہے وہ اس آخری عشرہ کے اندر، اس رمضان کی طاق راتوں میں بالخصوص آخری عشرہ کے اندر اللہ کے سامنے جانا، توفیق ملے تو اعتکاف کرنا، دنیا سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج مسجدیں بھی اس سے محروم ہیں۔ پہلے لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے، آج سہولتیں دیکھی جاتی ہیں اور پھر اس عمل کی اہمیت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ اعتکاف کرنا، مسجدوں کو اس حوالے سے آباد کرنا، خیمہ لگا لینا، یہ کہنا کہ میری اصل زندگی یہ ہے، میرا اثاثہ اصل میں یہ ہے جو 2 چادروں کے اندر نظر آ رہا ہے، اس کا عملی مظاہرہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں۔ اس آخری عشرہ کے حوالے سے، اس طاق رات کے حوالے سے جو اللہ نے بیان کیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اب ظاہر ہے کہ ان کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ حضرات کو صرف یاد دہانی مقصود تھی، آپ کو جو ہے وہ ترغیب دلانا تھی کہ فائدہ اٹھا لیں۔ زندگی کے اندر آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، یہ مبارک مہینہ تھا جو تمہارے پاس آیا، اللہ نے اس کے روزے جو ہے وہ فرض کیے تھے تم پر۔ پھر فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات تھی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس 1000 مہینے کے اندر یہ لیلۃ القدر شامل نہیں ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمھا فقد حرم، جو اس سے محروم ہو گیا پھر وہ محروم ہے۔
لا یحرم من خیرہا الا کل محروم، یہ خیر سے محروم ہی آدمی ہوتا ہے، جو آدمی جو ہے وہ محرومی سے بچ جاتا ہے، اس کو خیر جو ہے وہ پھر مل جاتی ہے۔ یعنی محرومی کیا ہے کہ تم اس رات سے فائدہ نہ اٹھا سکو، یہ ہے محرومی۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے، اس رات کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پر نام لے کر کہا۔ پہلے جو ہے وہ سارے رمضان کی بات کی، پھر آخری عشرہ کی بات کی، پھر لیلۃ القدر کی، اور راتوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، بھائی محروم ہی ہے وہ شخص جس نے سارا جو ہے وہ مہینہ اسی طرح گزار دیا، اور اب یہ راتیں بھی گزر جائیں گی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے ہم اللہ کے رسول کے ان فضائل، ان بتائے ہوئے اعمال اور برکات کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ ہماری زندگی کے اندر یہ دن تو لے آیا ہے، اب ہمیں توفیق بھی نصیب فرما کہ ہم اس کی قدر کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اہل و عیال کے اندر یہ ذوق اور شوق پیدا فرما۔ یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں تو نے، تیرے نبی نے یہ کہا تھا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر جو ہے وہ رحمت فرمائے۔ دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون بندہ جس کے لیے دعا کی ہے؟ جو اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور پھر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر جو ہے وہ پانی کے چھینٹے مار۔ اسی طرح وہ عورت اٹھتی ہے تو اپنے خامد کو اٹھاتی ہے۔ یہ ادائیں کیا ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ بھئی مجھے تجھ سے محبت ہے، میرا تعلق یہ ہے کہ ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اب اس تعلق کی، اس نسبت کی وہ قدردانی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، میں بھی بن جاؤں، تو بھی بن جائے، اور ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد اور اہل و عیال جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ رب العزت ان سعادت مند گھڑیوں کو ہماری زندگی کے اندر جو لے کر آیا ہے، یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ آخری عشرہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر، ان پہروں کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر، اے اللہ ہم اگر کوئی زبان سے بات نہیں کر سکے، لیکن تیرے حضور جو ہے وہ عمومی اعتبار سے دل کی خواہش کے مطابق یہ عرض رکھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہماری خواہشوں کو تو جانتا ہے، جو ہمارے مقدر میں بہتر ہے یا اللہ اس کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں وہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر ہم غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بن جائیں، تیرے ہی در کے فقیر ہو جائیں۔ انتم الغنی ونحن الفقراء، اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ انت القوی ونحن الضعفاء، تو قوی ہے، ہم کمزور ہیں۔ یہ عجز اور اعتراف کرنے کے بعد جب اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے، عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اگر ہمیں پتہ چل جائے یا ہماری زندگی میں آ جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، کرنا کیا ہے؟ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو بہت کچھ مانگتا اور باتیں کرتا۔ اللہ کے رسول کے گھرانے کی ہماری ماں نے کہا کیا کرے پھر بندہ؟ فرمایا وہ کچھ نہ کرے، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر یہ کہے کہ یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کیا کہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اب بھی دعا کرتے ہیں تاکہ یہ ذریعہ بن جائے اس وقت کی دعا کا۔ یہ جلسوں کے اندر یہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ مل کر گپ شپ کے اندر وقت گزارنے کی بجائے اللہ کے حضور اکیلے تنہائی کے اندر، مسجدوں کے اندر، جہاں کہیں موقع ملتا ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ مانگ لو، سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ وہ کیا ہے بھئی؟ جب کسی کو معاف کر، ذرا دیکھو جو آدمی جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہو اور معافی اس کے لیے اصل زندگی ہو، جب اسے معافی مل جاتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر تو دیکھو، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو مجسم معاف کرنے والا ہے، تو بڑا ہی کریم ہے، میں تیری جو ہے وہ تیرے کرم کا طلبگار ہوں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اور پھر تو عفو اور درگزر کو پسند کرنے والا۔ یہ بندہ جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، ایک طرف یہ اعتراف کرتا ہے، خود عفو نہیں کرے گا، عملی مظاہرہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے تو پھر کیا مانگے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہماری غلطیاں نہ دیکھ بلکہ اپنا کرم دیکھ، تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ لہذا ہم تیرے سامنے جو ہے وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے برے اعمال نہ دیکھ بلکہ اپنی مہربانی دیکھ، اپنی رحمت دیکھ، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی رحمتیں ہمارے مقدر میں فرما دے۔ اللہ رب العزت
وہ سب لوگ جو کسی بھی اعتبار سے کسی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طلب کو لے کر۔ اس وقت جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس طرح لیلۃ القدر اور رات کے وقت آتی ہے، ہر رات آتی ہے، یسأل اللہ فیہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے بندہ جو بھی طلب کرتا ہے، یسأل اللہ فیہا خیرا من الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی کوئی چیز جو ہے وہ مانگتا ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اس گھڑی کو پا سکے۔ یا اللہ اس جمعے کے وقت بھی گھڑی ہوتی ہے، ہم تیرے حضور دل کو پیش کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری جائز وہ دینی دنیاوی خواہشات جو ہمارے مقدر کے اندر جو ہے وہ تو نے لکھی ہوئی ہیں یا تو نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور بہتر ہے ہمارے لیے، یا اللہ وہ ہمیں نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔